تواضع کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو رستے کے اندر کسی کو چلتے ہوئے کم عمر کو دیکھے تو ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ اس بندے کی عمر کم ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے میرے سے، یہ تصور رکھے۔ اور اگر کسی کو زیادہ عمر والا پائے تو یہ خیال کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے میرے سے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ اور یہاں تک آپ ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ اگر کسی کو تو کافر بھی دیکھے تو اس کے بارے میں بھی یہ گمان کرے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی دولت اور نعمت عطا کر دے، اور یہ توبہ کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کہا بندے کی تواضع کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر بندے کے بارے میں یہ حسن ظن رکھے، اگر چھوٹا ہے تو اس کے گناہ کم ہوں گے، بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اگر یہاں تک کہ کافر بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اللہ پاک ایمان کی دولت عطا کر دے اور میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو۔ کہا بندے کو ایسا عاجز بن کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن آج اللہ ماشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی عاجزی نظر نہیں آتی، کوئی انکساری نظر نہیں آتی، کوئی تواضع نظر نہیں آتی۔ ایک چیز نظر آتی ہے، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، فلاں تیری کیا ضرورت ہوئی، تم نے مجھے یہ کہہ دیا، تم مجھے نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں یقین جانے اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ پاک نے اس چیز کا اظہار قرآن پاک کے اندر بھی کیا ہے، فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، فرمایا بے شک وہ جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک کن کو پسند کرتا ہے؟ اللہ پاک اپنے عاجز بندے کو پسند کرتا ہے، اپنے جھکے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے۔ پھر قرآن نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، فرمایا جو تکبر کرنے والے ہوں گے ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کے اندر کن کا؟ متکبرین جو لوگ ہوں گے، تکبر کرنے والے ہوں گے، جہنم کے اندر کثرت سے ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دنیا کے اندر تکبر کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ اور دیکھیں قرآن نے پھر سورہ المنافقون کے اندر بھی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو کریم آقا کی بارگاہ کے اندر آ کر بھی، سامنے بیٹھ کر بھی متکبر رہے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو ایمان سے دور رکھا، یعنی ان کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، وہ منافق ہو گئے۔ قرآن نے کہا لَوَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، فرمایا جو آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھے اور انہوں نے تکبر کو نہ چھوڑا تو ایسے لوگوں کو ہم نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تواضع کی کتنی اہمیت ہے، عجز و انکساری کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اہل اللہ اور اولیاء کی زندگی اس سے بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخری بات پیش کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے، اور جب انہوں نے حرمین شریفین کی حج کی زیارت اور حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو ہر قدم پر انہوں نے 2 نفل کی نیت کی، اور 2 نفل پڑھتے پڑھتے وہ 14 سال لگے ان کو کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہوئے۔ جب کعبۃ اللہ پہنچے تو اپنی روحانیت کا ان کا یہ مقام تھا کہ ان کو کعبہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ عرض کی کہ مولا ہر قدم پر میں 2 نفل پڑھتے ہوئے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تو اپنی زیارت سے تو نے مجھے محروم کر دیا۔ آواز آئی کہ ابراہیم بن ادھم کچھ انتظار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا عمر رسیدہ خاتون ہاتھ میں اپنا عصا اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی خاص عورت ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تو پوچھا اے رابعہ، وہ رابعہ بصری تھی، رابعہ
तूने कैसा कोहराम मचाया हुआ है कि मैं इतना अरसा मुझे लगा, मैं काबा की ज़ियारत के लिए आया लेकिन आज काबे की ज़ियारत से महरूम हूं। तो हजरत राबिया बसरी ने कहा कि आप क्या खास अमल लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए हैं? कहा यह अमल लेके आया हूं कि हर कदम पर 2 नफल पढ़ते पढ़ते आज अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। तो हजरत राबिया बसरी मुस्कुरा पड़ी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा भाई मुस्कुराने की वजह क्या है, आप अपना अमल बताएं, आप कौन सा अमल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैंने ज्यादा नफल नहीं पढ़े, हाँ लेकिन अल्लाह के हुजूर हाजिरी के लिए जब नियत की तो मैं तवाज़ो इज्जो इनकिसारी का मंबा बनकर और इसी आजिज़ी और इनकिसारी को अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए चली और इसी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलती हुई आई। तो आज काबा भी मेरे इस्तिकबाल के लिए गया है। ये अहलुल्लाह का हाल है। तो आज अगर हमारे पास कुछ दुनिया की कुछ नेमतें आ जाए हम मुतकब्बिर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कहता है मैं तकब्बुर वाले को पसंद नहीं करता। और कुरान के पहले मैंने आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब आप इनको फरमा दें कि जो मेरी मोहब्बत चाहता है वो आपकी इत्तबा करे, आपकी फरमा बरदारी करे। करीम आका ने इरशाद फरमाया मेरी इत्तबा और मेरी फरमा बरदारी जो करना चाहता है वो नेकी, तकवा, खौफ इलाही, तवाज़ो और इज्जत इनकिसारी के साथ मेरी तबाह करे। जो इन चीजों के साथ मेरी तबाह करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह पाक उसको अपनी मोहब्बत अता कर देगा। तो आज हमारी जिंदगियों के अंदर सारी चीजें हैं लेकिन तवाज़ो नहीं है, आजिज़ी नहीं है, इनकिसारी नहीं है। तो मेरी आज ये दरख्वास्त है कि अपनी तबीयतों के अंदर आजिज़ी पैदा करें, इनकिसारी पैदा करें, ठहराव पैदा करें, हक पे होने के बावजूद भी बर्दाश्त पैदा करें, सब्र व तहम्मुल पैदा करें। जब ये चीजें पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना करम फरमाएगा और आपको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।